بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر 56۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آیَاتِنَا، اور ہم نے دکھائیں فرعون کو اپنی نشانیاں کلہا ساری، فَكَذَّبَ، پھر بھی اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کو آپ نے توحید کی طرف بلایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اور جب آپ وہ اپنے رب کی نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں گئے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَكَذَّبَ، پھر اس نے جھٹلایا، وَأَبَى، اور ماننے سے انکار کر دیا۔ قَالَ، کہنے لگا، أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا، کیا تم نکالو گے ہمیں، من أرضنا، ہماری زمین سے، بسحرک یا موسیٰ، اپنی جادو کی طاقت سے یا موسیٰ، تم ہمیں اس ہماری زمین سے نکالو گے، ہماری سلطنت کو چھین لو گے۔ یعنی جب وہ لاجواب ہو گیا آپ کے سامنے تو اس نے اب آپ پر الزام لگایا کہ آپ تو ہماری سلطنت چھیننا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں ہمارے وطن سے نہیں نکال سکتے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کیا کہنے لگا، ہم لائیں گے آپ کے مقابلے میں جادو ایسا ہی۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، پس مقرر کرو ہمارے اور اپنے درمیان، موعداً، مقابلے کا دن، لا نخلفہ، ہم نہیں پھریں گے اس سے، لا نخلفہ نحن، ہم نہیں پھریں گے اس سے، ولا انت، اور نہ ہی آپ پھرنا، مکاناً سوًا، وہ بلند جگہ پر ہونا چاہیے، ایسی بلند جگہ جو کھلی اور ہموار ہو، کھلی اور بلند ہموار جگہ پر مقابلہ ہونا چاہیے۔ اب اس نے اپنے درباریوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقابلے کا چیلنج دے دیا، اور یہ مقابلے کا چیلنج دینے میں بھی اس نے پہل خود کی، اور اپنے درباریوں کے دلوں میں اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کہا کہ وہ مقابلہ کیسا ہونا چاہیے کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر ہو اور وہ کھلا اور ہموار میدان ہو جہاں سب کچھ صاف نظر آئے۔ تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کر تو دوسرے کو شکست دینے کے لیے سارے سامان رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو شکست دے، لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی شکست کے پورے مکمل طریقے سے سامان کر رہا ہوتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ سب کرنا چاہتا تھا کہ وہ آپ کو جادوگر ٹھہرانا چاہتا تھا، جادوگر ثابت کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ یہ سارے انتظام کر رہا تھا، لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ اپنی شکست کے سامان کر رہا تھا۔ کھلی اور ہموار جگہ، ای مکانا مستویا یتبین للناس ما بینا فیہ، ایسی ہموار جگہ جہاں پہ سب کو واضح سب کچھ نظر آئے۔ قال، آپ نے فرمایا، موعدکم، تمہارا چیلنج، یوم الزینتی، جشن کا دن تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور چاشت کا وقت جب لوگ جمع ہوں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا چیلنج قبول فرما لیا، اور ان کا کوئی ایک دن تھا جس میں قومی میلہ لگتا تھا اور اس میں بہت سارے لوگ آتے تھے، تو مصر کے گوشے گوشے سے وہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو یہی تاریخ اور یہی فیصلے کا دن ٹھہرا، اور کہا کہ سارے لوگ چاشت کے وقت آئیں، یعنی جس وقت سورج کی روشنی خوب پھیل جاتی ہے، جیسے جو 10-11 بجے کا ہمارے ہاں ٹائم کہیں چاشت کا وقت، وہ ہو، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے، سب کچھ واضح نظر آتا ہے کیونکہ سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ فتولی،
فرعون فرعون واپس مڑا، فجمع کیدہ اور اکٹھا کیا، کیدہ اپنی فریب کاریوں کو، ثم اتا پھر خود آیا، یعنی کیا کہ مقررہ دن کے لیے زور و شور سے تیاری شروع ہو گئی، کیونکہ وہ دن فرعون کے لیے فیصلہ کن ثابت ہونے والا دن تھا۔ پوری طرح تیار ہو کر کر و فر کے ساتھ میدان میں آیا اور مقررہ تاریخ کو مقابلے کے لیے سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا، اور جتنے وہ جو اس کی فریب کاریوں کے سامان تھے وہ بھی اس نے جمع کیے۔ فجمع کیدہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے اپنی فریب کاریوں کو جمع کیا۔ کیسے جمع کیا؟ کہ اس نے اپنے ملک سے کونے کونے سے ماہر جادوگر بلائے، انہیں بڑے بڑے انعام و اکرام کے لالچ دیے، پوری طرح اس مقابلے کے لیے تیار کیا اور ان کو میدان میں لے آیا۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان فرعونیوں کو، ویلکم، خرابی ہے تمہارے لیے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ بہتان باندھو اللہ پر جھوٹ کا، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ اپنے عذاب سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ تم ایسا بہتان نہ باندھو، یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک بار پھر ان کی غلط روش سے باز آنے کی تلقین کی اور انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ سحتہ یسحتہ، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا، نام و نشان مٹا دینا۔ تو اللہ رب العزت نے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ کا عذاب تمہارے نام و نشان مٹا دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور وہ نامراد رہتا ہے جو افترا بازی کرتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کو جھٹلاتا ہے۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، پس وہ جھگڑنے لگے اس کام کے متعلق، بینہم، آپس میں، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے۔ کھلا اور وسیع میدان ہے، شاہی دربار لگا ہوا ہے، فرعون اپنے ماہر ساحروں کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھا ہے، عام پبلک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی مخالفت میں دیوانہ ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے سرداروں نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ یہ دونوں تمہاری سلطنت چھیننا چاہتے ہیں، تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہاری حکومت چھیننا چاہتے ہیں۔ تو ایسا ماحول ہے جس میں سب مخالف ہیں۔ اس مخالفانہ ماحول میں اللہ کے دو بندے مقررہ وقت پر پہنچتے ہیں، ان کی شان و تمکنت دیکھنے کے لائق ہے، کیونکہ ان کے چہرے یقین کے نور سے جگمگا رہے ہیں، آنکھیں فرتے جوش سے چمک رہی ہیں، حق اپنی سادگی کا اعجاز دکھا رہا ہے، اور بھرے دربار میں حضرت موسیٰ کی آواز گونجتی ہے، قد خاب من افطرا، جو افطرا بازی کرنے والا ہے وہ نامراد رہتا ہے، کیونکہ فرعون کیا افطرا بازی کر رہا تھا؟ وہ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف آنے نہیں دے رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ تو تمہاری سلطنت، تمہاری زمین چھیننا چاہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی تو اس بے باکی اور جرت سے دربار پر رعب طاری ہو گیا، اور فرعون کے درباری آپس میں گفتگو کرنے لگے، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے، یعنی اس موضوع پر الجھنے لگے کہ کہیں یہ مقابلہ ہمیں مہنگا تو نہیں پڑے گا۔ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں،
یریدانی یہ چاہتے ہیں، ان یخرجاکم کہ نکال دیں تمہیں، من ارضکم بسحرہما اپنے جادو کے زور سے، تمہارے ملک سے تمہیں نکال دیں، ویذھبا بطریقتکم اور مٹا دیں تمہاری تہذیب کو اور ثقافت کو، المثلی مثالی طریقوں کو۔ اب کیونکہ فرعون نے اور اس کے لشکریوں نے اس پوری عوام کو اس بات کے لیے اتنا، اس لیے ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی طرف ان کو دعوت دی تو تب بھی وہ آپس میں بحث کرنے لگے، اور پھر اس کے جو خاص فرعون کے ساتھی تھے قریبی، ہمیشہ بندے کو کون اس میں ڈالتا ہے، پریشانی میں ڈالتا ہے، اس کا قریبی ایسے لوگ جو اس کے خوشامدی اور چاپلوسی ہوتے ہیں، انہوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں، دیکھو یہ جو ہے یہ اپنے جادو کے زور سے جو ہے وہ تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اور یہ دونوں جادوگر ہیں، اور تمہاری جو تہذیب ہے اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ پس یکجا کرو اپنی ہیلا سازیوں کو، جمع کرو اپنی ہیلیا سازیوں کو، ثم اتوا صفا پھر آؤ پرے باندھ کر۔ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے نا کہ اس آیت کے اگر مطلب کو سمجھیں، کیا مطلب کہ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ باطل پرے باندھ کر، اپنی ساری فریب کاریوں کو جمع کر کے، اور پرے باندھ کر کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا مضبوط کر کے، نہیں کہتے پرے باندھ کر چلے آئے یعنی یکے بعد دیگرے، تو وہ اپنی پوری ہیلا سازیوں کو، اپنی فریب کاریوں کو انہوں نے جمع کیا، اپنی مرضی کا انہوں نے دن مقرر کیا، اپنی مرضی کا میدان مقرر کیا، دن کا وہ حصہ مقرر کیا جس میں خوب سورج کی روشنی پھیلتی ہے، دور سے بھی سب کچھ نظر آتا ہے، سارے ملک کو گوشے گوشے سے جمع کیا، سارے ملک سے بہترین قسم کے جادوگر جمع کیے، لوگوں کے دلوں میں نفرتوں کا طوفان بٹھا دیا کہ یہ موسیٰ تو تم سے تمہاری زمین چھیننا چاہتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا ایک مقابلہ چلے، ایک ایسی فضا میں ہوتا ہے جب کوئی اپنا بھی ہوتا ہے، وہ مقابلہ تو ایک ایسی فضا میں تھا کہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تماشائی درباری سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ کے مخالف تھے، اور ظاہر ہے کہ جب اتنا مخالفانہ ماحول ہوتا ہے تو اس کا بھی نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ یکجا کر لو، جمع کر لو اپنی ہیلا سازیوں کو، فریب کاریوں کے سامان کو، ثُمَّ أَتُوا صَفًّا پھر آؤ پرے باندھ کر، بڑے مضبوط ہو کر پھر آؤ، ایک دوسرے کو سہارا دے کر آؤ، یعنی انہیں تو بس اپنی کامیابی کا ایسا یقین تھا، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ کامیاب ہوگا آج وہ گروہ، من استعلا جو اس مقابلے میں غالب رہے گا، کیونکہ یہ مقابلہ بہت اہم تھا، اس لیے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے انہوں نے سارے جو ہیلے تھے ان کا سامان کیا تھا، اور جانے کیا کیا جتن کیے تھے۔ اب سب میدان میں جمع، ارد گرد تماشائی، اور فرعون ایک اونچی کرسی پر، اور اس کے امراء اور لشکری وہ بھی بڑی بڑی بلند و بالا کرسیوں پر، اور سارے تماشائی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے، اور اتنا بڑا میدان سج گیا جس میں اتنے سارے جادوگر میدان میں اتر گئے، اور ادھر حق کے داعی صرف دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام میدان میں کھڑے تھے، اور پورے تماشائیوں میں اور پورے دیکھنے والوں میں اور بظاہر سارے جو جمع شدہ سامان تھا اس میں کچھ بھی حضرت موسیٰ کے فیور میں نہیں تھا۔ اب جب مقابلے کا وقت شروع ہوا، قالو جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا
کیا آپ پہلے پھینکیں گے؟ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، یا پہلے ہم پھینکنے والے ہو جائیں، جو ہمیں پھینکنا ہے تو تم سے پہلے ہم پھینکیں، ہم پہلے ایسا کریں یا آپ کریں گے؟ کیوں؟ کیونکہ انہیں تو اپنی کامیابی کا یقین تھا، اس لیے انہیں تھا کہ کوئی بھی پہلے کھیل لے، کوئی بھی پہلے اپنا وار کرے، تو آپ نے انہیں پہل کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ نے کہا پہلے تم کرو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے ساحرانہ کمالات کا دل بھر کر مظاہرہ کریں، اس کے بعد حق کا ایک تھپڑ ان کے سارے تیاری پر اپنی بجلی گرا دے۔ قالا، آپ نے فرمایا بل القو، تم ڈالو، تم پھینکو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، وَعَصِيُّهُمْ، اور ان کے عصا، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ایسے دکھائی دینے لگے جادو کے اثر سے کہ جیسے دوڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری شدت سے اپنی پوری ساحرانہ جادوگرانہ صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اپنی رسیاں جب جادو کے منتر پڑھ کر میدان میں پھینکیں تو حاضرین کو، دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے زہریلے سانپ ہیں جو ہوا میں لہرا رہے ہیں اور غصے سے پھنکار رہے ہیں۔ اور پورے اس اتنے بڑے میدان میں وہ جو ان کے جادوگروں کے عصا تھے یا رسیاں تھیں، وہ سانپ بن کر دوڑ رہیں، ادھر ادھر جا رہیں، سر اٹھا رہیں، پورے میدان میں سانپ ہی سانپ رینگ رہے، اور ایک ایسا منظر، اور ہوا میں لہرا رہے اور غصے سے پھنکار رہے۔ وہ اس پہ اپنا جادو کا اثر خوب بڑھا رہے جادوگر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ کے لیے آپ کو محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جس کو قرآن کیا کہتا ہے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، تو موسیٰ کے دل میں کچھ خوف، موسیٰ نے دل میں کچھ خوف محسوس کیا۔ وہ آپ تو نبی تھے، آپ کے دل میں ویسا خوف تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن فطرت انسانی کو بیان کیا ہے قرآن نے کہ بہرحال جب ایک لمحے کے لیے بالکل ایک ایسا منظر سامنے آئے تو فطرت انسانی کے تحت جو ایک دل میں خیال آتا ہے وہ آپ کے دل میں آیا۔ آپ کو کچھ محسوس ہوا اس منظر کو دیکھ کر۔ اب دیکھو رب کی تسلی، قلنا، ہم نے فرمایا، لا تخف، مت ڈرو، مت خوف کرو، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے۔ یعنی یہ بھی بتایا کہ جب بندہ مومن کسی مشکل حالات میں کہیں کمزور پڑنے بھی لگتا ہے یا اس کے دل میں کچھ گھبراہٹ ہوتی بھی ہے انسانی فطرت کے تحت، تو رب کی طرف سے تسلی کا سامان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایسا سہارا دے دیا جاتا ہے جس سے اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سرخرو ہوگے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم فوراً اپنا عصا ڈالو، وَأَلْقِي، اور ڈالو، زمین پر پھینک دو، مَا فِی یمینِکَ، جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے، تلقف ما صنعوا، یہ نگل جائے گا، جو انہوں نے کاریگری کی، جو انہوں نے کیا، یہ نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، یہ تو جو انہوں نے کیا ہے یہ جادو کا فریب ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں فلاح پاتا جادوگر جہاں سے بھی آئے۔ کتنی حوصلہ کن یہ آیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اکثر اس بات کے شاکی رہتے ہیں اور اس بات کی ان کو شکایت رہتی ہے کہ غالباً ان پر کسی نے جادو کر دیا۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے مولا کی اطاعت اور فرما برداری میں کامیاب ہو گئے
آپ نے حق کا راستہ نہ چھوڑا، آپ نے ان مشکلات میں اپنے رب کی طرف رجوع کیے رکھا، تو آج آپ قرآن کے اس وعدے پر یقین کے ساتھ اپنے دل کو جما لیجئے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ، نہیں فلاح پاتا جادوگر، حیث اتا، جہاں سے بھی وہ آئے، جس طرح بھی وہ آئے جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اتا، جب کسی کو جادو ہو جائے وہ یہ آیتیں 11 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے خود بھی پیا کرے، اپنے اوپر پھونک مارا کرے، انشاءاللہ جادو کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوگا، ہوگا بھی تو ختم ہو جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، اور وہ تو جادوگری کا فریب ہے جو انہوں نے فریب کیا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتا، ولا یفلح، نہیں فلاح پائے گا، الساحر جادوگر، حیث اتا، جہاں سے بھی آئے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، کیا کہ حق کے سامنے جادو نہیں ٹھہر سکتا؟ کیا مجال ہے کہ جادو ٹھہر جائے حق کے سامنے؟ اس کی تو مقدر میں نامرادی، ناکامی اور محرومی ہے۔ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اب یہ کیا ایک ہی معاملہ کیا کم تھا؟ ایک ہی معاملہ کیا کم تھا کہ ساری فتح شکست میں بدل گئی؟ اور اوپر سے یہ کہ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں۔ وہ جادوگر جن کو موسیٰ کے مقابلے کے لیے بلایا گیا ہے، اب وہی اگر ان پر ایمان لے آئیں گے تو آپ سوچئے کہ ذرا فرعون کی شکست کے بارے میں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس وقت کے منظر کو دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا بیتے گی، اس کے لشکریوں پر کیا بیتے گی، ان تماشائیوں پر کیا بیتے گی، ان دیکھنے والوں پر، اس میدان سجانے والوں پر کیا بیتے گی کہ اوپر سے یہ کہ وہ جادوگر کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ کیونکہ انہیں اپنے جادو کا پتہ تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، اس لیے انہیں پتہ تھا کہ یہ جادو نہیں ہے۔ انہیں یہ پتا تھا یہ جادو نہیں ہے، اور ان کو اس جادو کے علم تھا، ظاہر ہے انہیں پتا تھا کہ جادو کیا ہوتا ہے، لہٰذا انہیں پتا تھا یہ جادو نہیں ہے۔ تو انہوں نے قدرت کی جلوہ نمائی دیکھی اور تمام خوفناک نتائج سے بے پرواہ ہو کر پکار اٹھے کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا تم ایمان لا چکے؟ قبل ان آذن لکم، ارے تم اس سے پہلے ہی پھر ان پر ایمان لا چکے تھے۔ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں جادو کی اجازت دی، یہ تمہارا بڑا ہے۔ فلأقطعن ایدیکم وارجلکم، میں کاٹ دوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم خوب جان لوگے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ ہم میں سے کس کا عذاب شدید اور باقی رہنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنا بڑا صدمہ فرعون کو پہنچا اور اس کے لشکریوں کو، ان غرور والے لوگوں کو جو اتنی بڑی تیاری کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک تو ہار گئے اور اوپر سے اب وہ جادوگر ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، آپ کے رب پر ایمان لے آئے، اتنا بڑا صدمہ۔ کہنے لگا، جب جادوگروں نے کہا کہ ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، انہوں نے پکارا، تو فرعون نے کہا اچھا تمہیں یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، اب میں تمہیں سزا دوں گا سخت۔ قالو، بولے، لن نؤثرک، ہم ہرگز نہیں ترجیح دیں گے تجھے، علی ما جاءنا من البینات، جو آئیں ہمارے پاس روشن دلیل، والذی فطرنا، جو
جس نے والذی فطرنا فقدی ما انت قادن، جو ہمارے پاس آئی ہیں ہمارے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہمارے بارے میں، ہم تجھے ان پر ترجیح نہیں دیں گے، فقدی فیصلہ کر، ما انت قادن جو تو فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا وہ مقام نصیب ہو گیا کہ حسن ازل کے جلوے ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے، اور جب جمال حق کرم فرماتا ہے اور انوار الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کی محبت کا جام پیتا ہے، تو پھر دنیا چاہے اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے، اپنی پوری دل ربائی کے ساتھ وہ دنیا اس کو اپنی طرف بلائے، تو اس کے سامنے اس کی حقیقت بے وقت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ! عشق و محبت کے تاجدار نے مدینے میں اپنے صحابہ کو یہی جام پلایا تھا، اسی لیے پھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اسی لیے وہ پھر ہنس ہنس کر اپنی جان اپنے محبوب کے قدموں میں قربان کر دیتے تھے، اور اسی لیے وہ روشنی کے بلند مینار ہیں۔ تو ان آیات کا ترجمہ اگر پڑھیں کہ فقدی ما انت قادن، کر جو تجھے کرنا ہے، اب ہمارے دل میں کوئی وہ نہیں ہے کہ تجھے جو کرنا ہے کر، ہم تو موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، بس ہمارے سامنے تو وہ جلوہ سامنے آ گیا، وہ دلیلیں ہم نے دیکھ لیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف اس فانی دنیا کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے، یہ ہے وہ یقین جو جب عاشقان باصفا کو مل جاتا ہے تو پھر انہیں اپنی موت کا بھی کوئی غم نہیں رہتا۔ بس یہ ہے وہ حاصل اور حصول، اور اگر یہ نصیب ہو جائے تو پھر یہ عمر عزیز ادھر ادھر گنواتے نہ پھریں، پھر باطل کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں، بس پھر اپنے رب العزت کی فرما برداری پر بندہ جم جائے، پھر چاہے سارا جہاں مخالف ہو جائے۔ انما تقدی، تو وہی فیصلہ کرے گا، هذه الحیات الدنیا، جو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہے۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ بخش دے ہماری خطائیں، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس قصور کو بھی کہ جو ہم نے جادو سیکھا اور تو نے اس پر ہم کو مجبور کیا، واللہ خیر و ابقا، اور اللہ ہی کے پاس جو کچھ ہے وہی سب سے بہتر ہے، اور اللہ ہی بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی جو اپنے اللہ کو اللہ سے سودا کر لے اور اس سے اپنی لو لگا لے اور اس سے اپنی محبت کا تعلق مضبوط کرے، اب اس کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ اس کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں، اور یہی وہ بادشاہت ہے جو اللہ اپنے سے محبت کرنے والوں کو، اپنے سے تعلق قائم کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ واللہ خیر و ابقا، اللہ ہی سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہی وہ جام ہے جو اہل اللہ پیتے رہتے ہیں، پیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے تو ان کے لیے اپنے محبوب سے ملنے کا وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت ان کے لیے ایسا خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہر خوشی نیچے رہ جائے، اور وہ وقت ایسا پرمسرت موقع ہوتا ہے جو ان کو اپنے رب سے جو ملنے کی خوشی ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں سو جا، ایسے جیسے دلہن سوتی ہے، اور پھر وہ اپنے مزاروں میں آرام فرماتے ہیں، اور ان کے مزار بھی اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں۔ انہ من یاتی ربہ مجرما، اللہ
جو شخص اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر آئے فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ ہی وہ اس میں مر سکے گا اور نہ زندہ ہوگا۔ یعنی کیا کہ جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، جو مجرم بن کر جائے گا تو اس کے لیے جہنم کا شعلہ زار ہے، نہ ہی وہ اس میں مرے گا اور نہ ہی زندہ ہوگا، یعنی اس کے لیے پھر کوئی سامان نہ ہوگا۔ اور اوپر کیا کہا کہ جو اللہ سے سودا کرے گا واللہ خیر وابقا، تو اللہ سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اب اس کو دنیا میں یہ نوید بھی سنائی جا رہی ہے کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی صرف یہ سانس لینا زندگی ہے، اور کبھی تسلیم جاں، کبھی اپنی جاں کو اپنے محبوب اپنے مولا کے سپرد کرنا بھی۔ پھر کیا فرمایا؟ ہاں، انہو من یاتی ربہ مجرما، جو اپنے رب کے حضور مجرم بن کر آیا، فَإِنَّ لَهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کا شعلہ ہے، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں وہ زندہ رہے گا نہ وہ مردہ ہوگا۔ اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کی دنیا میں بھی زندگی یہی ہوتی ہے، نہ ہی زندوں میں نہ مردہ میں۔ تو کتنی خوبصورتی سے قرآن نے اس اسلوب کو بیان کیا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو آیا بارگاہ الہی میں مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے نیک اعمال بھی کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو ایسے سعادت مندوں کے لیے بلند درجات ہیں، جنات عدن، سدا بہار باغات، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے جزا، یہ ہے بدلہ ان کا جنہوں نے خود کو پاک کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، من تزکا، جس نے خود کو ستھرا کر لیا، جس نے خود کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو اس دنیا کی آلائشوں سے بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ دنیا کی آلائشوں سے بچانے کا مطلب یہ نہیں کہ کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، سوئے گا نہیں، پہنے گا نہیں، اچھے گھر میں نہیں رہے گا، نہیں، بلکہ بات یہ کہ ان سب نعمتوں کو پانے کے بعد اپنے رب سے غافل نہیں ہوگا۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جو شخص حاضر ہوا بارگاہ الہی میں مومن بن کر، قد عمل الصالحات، اس حال میں کہ اس نے نیک اعمال کیے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، بس یہی وہ سعادت مند ہیں کہ جن کے لیے الدرجات العلیٰ، بلند درجات ہیں، جنات عدن، سدا بہار باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وذالک جزاء من تزکا، اور یہ بدلہ ہے اس کا جس نے خود کو پاک کیا، گناہوں سے پاک کیا، دل کو گندگی سے پاک کیا، جس نے خود کو ہر طرح پاک کیا، اس کو دنیا کی رسومات، اس کو دنیا کے معاملات، اس کو دنیا کی مصروفیات اپنے گرد گھیرا ڈالنے آتی تھیں، اور وہ ان سب سے بچ بچ کر اپنے مولا کی طرف جھکتا تھا۔ من تزکا، جس نے خود کو پاک رکھا، تو دیکھو اس کے لیے کتنا بڑا انعام اور کتنا بڑا رب کی طرف کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ ہمیں اس گروہ میں داخل فرما، من یاتہ مؤمنا قد عمل الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور اللہ جنہوں نے خود کو پاک صاف کر لیا، تو اے اللہ تعالیٰ تو اپنا فضل فرما،
ہمیں اس گروہ میں داخل فرما اور ہمیں کامیاب اور کامران فرما، اور ہم سے تو راضی ہو جا، اور شعبان کے اس مبارک مہینے میں ہم سب کی مغفرت فرما۔ اور اللہ نے فرمایا ان کے لیے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ تو اللہ تو ہمارے درجات بلند فرما، اللہ تو ہم پر اپنا خاص فضل و احسان فرما، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہمارے دلوں کو ستھرا فرما دے، ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دے، ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کا سرور بنا، اللہ تو اپنی محبت کا نور ہمیں عطا فرما۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا، ہم سب پر اپنا خاص فضل و احسان فرما۔ اے مالک ہمارے والدین، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نیک بنا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوشحال کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔